نکاح ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ہر اس عورت کے ساتھ آپ کا نکاح ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی محرم والی کیٹیگری میں فال نہیں کرتی. بعض ایسے رشتے ہیں جو عارضی طور پہ محرم ہوتے ہیں. مثلا آپ کی بیوی سے میں شادی نہیں کر سکتا، میری بیوی سے آپ شادی نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ہمارے عقد میں ہے ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہے، لیکن اس اعتبار سے شادی نہیں ہو سکتی کہ وہ آلریڈی کسی خاوند کے عقد میں ہے. تو ایسی عورت سے بھی قرآن کہتا ہے آپ نکاح نہیں کر سکتے. سورہ النساء کی آیت نمبر 23 اور 24 میں محرمات ابدیہ ذکر ہوئے ہیں، ان میں ایک یہ والا رشتہ ہے. یہ عموماً بیان نہیں ہوتا، اس لیے میں نے اسے پہلے نمبر پہ بیان کیا ہے. ویسے قرآن میں جو سٹارٹ میں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری مائیں تمہارے لیے حرام ہیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں، یہ تمہارے لیے حرام ہے. ہاں، بھانجی یا بھتیجی کی جو آگے سے اولاد ہے وہ تو آپ کے لیے غیر محرم ہے، اس سے شادی ہو سکتی ہے کیونکہ اس کا باپ الگ ہے، وہ الگ نسل ہو گئی. تو بھتیجی یا بھانجی سے شادی تو نہیں ہوگی کیونکہ وہ آپ کی محرم ہے. لیکن جب اس کی شادی ہو گئی اور اس بھتیجی یا بھانجی اس کا خامند، وہ تو اور ہے نا، وہ تو نسل ہی ڈیفرنٹ ہوگی. وہ تو آپ کے والد نے اگر دوسری شادی کی تو وہ جو عورت ہے وہ آپ کی ماں ہے، لیکن اس ماں کی بھی جو پہلے خامند سے اولاد ہے نا، اس سے آپ کی شادی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ نسل ہی ڈیفرنٹ ہوگی. سمجھ آ گئی آپ کو بات کی؟ پھر علماء نے اس پر گرفت فرمائی تو پھر جا کر اس نے رجوع ریکارڈ کروایا، بلکہ ریٹن میں بس ایک کمنٹ کر دیا کمیونٹی پوسٹ میں کہ ہم اسے رجوع کرتے ہیں کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی. اب میرا سوال یہ ہے اس کے چمچوں سے کہ یار کیا اس وقت انجینئر بچہ تھا جب یہ بات کر رہی تھی، جب یہ اس نے پخ ماری؟ نہیں، وہ وہی دا گریٹ انجینئر محمد علی مرزا تھا، ایک بہت بڑا عالم جسے آپ سمجھتے ہیں. تو اس نے یہ کیسے پخ مار دی؟ دیکھیں، الہاد کا ایک یہ بھی معنی ہے کہ اللہ کی آیات میں ٹیڑھ پن پیدا کرنا، اللہ کی آیات میں کجی پیدا کرنا. تو ہمیں تو یہ وسوسہ آئے گا کہ کہیں انجینئر صاحب الہادیوں کے ساتھ مل کر، جو ایتھیسٹ ہیں جیسے عارف سلطان کی وہ بڑی تعریفیں کرتا ہے اور اس سے فون پہ اس کے رابطے ہیں، مانا ہوا ہے کہ میری اس کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں اور اس نے بھی مانا ہوا ہے، تو کہیں یہ ان کی ڈگر پر تو نہیں چل رہا. لیکن پھر جب پریشر آیا تو اس سے رجوع اس نے کیا، اور کئی کریٹیکل تھنکر اس کے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو اس کا بھی دفاع کرنا شروع ہو گئے تھے. اللہ اکبر. معاملہ یہ تو نہیں تھا. اگر اس کے علاوہ پانچواں معاملہ تھا تو آپ کو اس پر کلیریفائی کرنا چاہیے تھا، اور کرنا چاہیے کہ کس بنیاد پر آپ نے یہ کیا. صرف ایک چھوٹی سی بات لکھ کر آپ نے بس رجوع ریکارڈ کر دیا اور آپ کے اسٹوڈنٹس خوش ہو گئے کہ جی رجوع آ گیا، رجوع آ گیا، رجوع آ گیا. رجوع سے پہلے کے معاملات بھی دیکھیں نا، تو اس کا مطلب ہے اگر یہاں پر انجینئر صاحب کو غلطی لگ سکتی ہے تو ان معاملات میں بھی غلطی لگ سکتی ہے جو علماء ہائی لائٹ کرتے ہیں اور آپ نہیں مانتے. یہ تو رجوع آیا تو آپ نے غلطی مانی نا، اگر رجوع نہ آتا تو بہت سارے لوگ تو نہیں ماننے والے تھے. اور اسی طرح بہت سے معاملات میں رجوع نہیں آیا تو وہ آپ ابھی تک غلطی نہیں مان رہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.